أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ولا تلبسوا، اور تم گڈ مڈ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. ولا تلبسو، اور تم گڈ مڈ نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی خلط ملط نہ کرو. الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمو، یہاں پہ تکتمو سے پہلے لا موجود ہے، تکتمو سے پہلے لا کیا ہے، موجود ہے. ای ولا تکتمو، اور تم مت چھپاؤ، نہ چھپاؤ. تکتمو کا ویسا مطلب ہوتا ہے چھپانا، لیکن یہاں پہ اس سے پہلے لا موجود ہے. یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا عطف ہو رہا ہے لا تلبسو پر، ٹھیک ہے، اس طرح وہاں پہ لا موجود ہے، یہاں پر بھی ہے. تو تکتمو کا مطلب کیا ہے، اور نہ چھپاؤ تم، الحق، حق کو، وانتم، حالانکہ تم، جب کہ تم. واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کا مطلب جب کہ، حالانکہ، یہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. انتم، تم، تعلمون، تم جانتے ہو، تعلمون، تم جانتے ہو. یہ پہلے بتا چکا ہوں، تعلمو، تم ایک جانتے ہو، تعلمون، تم سب جانتے ہو. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو. الصلاۃ، نماز کو، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز کو، وَآتُوا، اور تم ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو تم، الصلاۃ، نماز کو، وَآتُوا الزکوٰۃ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور تم رکوع کرو، مع، ساتھ، الراکعین، رکوع کرنے والوں کے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو. دوبارہ دیکھیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ بڑ نہ کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ بڑ نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو، ٹھیک ہے.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو۔ اتأمرون، شیروں میں حمزہ ہے، کیا تم حکم دیتے ہو؟ تأمرون کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم، وانتم حالانکہ تم، تتلون الکتاب، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، تتلون کا مطلب کیا ہے؟ تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کا، افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا تو حکم دیتے ہو، وتنسون أنفسكم اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وأنتم تتلون الكتاب حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، أفلا تعقلون کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَاسْتَعِينُوا اور تم مدد طلب کرو، وَاسْتَعِينُوا اور تم مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ صبر کے ذریعے، اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، وَالصَّلَاةِ اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ نماز، واو کا مطلب ہے اور، ان بے شک، ہا یہ یعنی نماز، لَكَبِيرَةٌ یہاں پہ دو الفاظ ہیں، ایک لا اور ایک کبیرتن، کبیرتن کا مطلب ہوتا ہے باری ہے، لا کا مطلب ہے یقیناً، الا کا مطلب ہے مگر، علی الخاشعین خشوع کرنے والوں پر، الا علی الخاشعین مگر خشوع کرنے والوں پر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک ان لوگوں کو، اور تم صبر حاصل کرو، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ کہ نماز جو ہے بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، الذین جو، یظنون گمان کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کے ساتھ، وانہم اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ان کو اسی کی طرف
لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے کر دیا، امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا۔ ترجمہ سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ یہ بہت سے احباب کو ابھی تک علم نہیں ہے کہ کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے، پتہ نہیں یہ واٹس ایپ پہ میں جب میسج کرتا ہوں میسج نہیں جا رہا، واٹس ایپ پہ میں نے جو میسج کر رہا ہوں گروپ میں بھی یا انفرادی طور پہ کسی کو، وہ میسج جو ہے جا نہیں رہا، میسج آ رہے ہیں لیکن جا نہیں رہے، پتہ نہیں۔ وَتَكْتُمُوا کا مطلب ہے اور تم نہ چھپاؤ، ولا تکتمو کا اصل مطلب ہوتا ہے تم چھپاؤ، لیکن اس کی شروع میں لا تکتمو ہے، لا موجود ہے، ٹھیک ہے، لا تکتمو کہ تم نہ چھپاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تفسیر کی طرف آ جائیں، تفسیر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت جو ہماری ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جی یہ بس ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پہ بھی لا موجود ہے، اس کو عربی ٹرمینالوجی میں عاطف کہتے ہیں، جب واو ہوتا ہے یہ واو عاطفہ ہوتا ہے، تو تک تمو کا عاطف لا تلبسو پہ ہو رہا ہے، جس طرح لا تلبسو میں لا موجود ہے تو تک تمو میں بھی موجود ہوتا ہے، جو حکم معطوف کا ہوتا ہے وہی معطوف علیہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولا تلبسوا الحق بالباطل سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حق بات کو غلط بات کے ساتھ گڑ مڈ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے سامنے والا غلطی میں پڑ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ حق بات کو غلط بات کے ساتھ اس طرح ملانا کہ سامنے جو بندہ کھڑا ہے وہ غلطی میں پڑ جائے، اس کو کنفیوژن ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کو چھپانا یہ بھی حرام ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، کسی تفصیل کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حق کو چھپانے سے پرہیز کرنے کے ایک واقعہ اور مفصل تفصیل کے ساتھ ایک مکالمہ ڈائلاگ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جو کہ امام ابو حازم تابعی اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا ہے۔ بہت سے فوائد کی وجہ سے وہ یہاں پہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ طیبہ پہنچے، چند روز وہاں قیام کیا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو؟ تو لوگوں نے بتایا جی ہاں، ابو حازم ایسے شخص ہیں۔ تو سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا اے ابو حازم یہ کیا بے مروتی اور بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا آپ نے کیا میری بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان نے کہا کہ مدینہ کے سب سے مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا امیر المؤمنین میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کو کوئی ایسی بات کہیں جو واقعہ کے خلاف ہے۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا، ایسی حالت میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو بے وفائی کیسی؟ تو سلیمان نے یہ جواب سن کر ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں حدیث کے، اور مجلس کے حاضرین کی طرف متوجہ کیا، تو امام زہری نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی۔
اس کے بعد سلیمان نے گفتگو کا موضوع تبدیل کیا اور کچھ سوالات شروع کیے اور کہا کہ اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کر دیا، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں ہے۔ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ حضرت نے یہ جواب دیا کہ اپنے آخرات کو برباد کر دیا، ویران کر دیا، جہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا، اور دنیا کو ہم نے آباد کر دیا، اس وجہ سے آبادی سے ویرانی کی طرف کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ سلیمان نے اس بات کو تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسا کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس پیش کیا جائے۔ تو سلیمان یہ سن کر رو پڑی اور کہنے لگے کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت و تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا۔ تو سلیمان نے پوچھا کہ قرآن کی کس آیت سے پتہ چلے گا؟ فرمایا اس آیت سے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ بلا شک و شبہ نیک عمل کرنے والی جنت کی نعمتوں میں ہے اور نافرمان گناہ شعار جو ہے وہ دوزخ میں ہے۔ تو سلیمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو سلیمان نے پوچھا اے ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ۔ پھر پوچھا کہ کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو پھر پوچھا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس نے پہلے احسان جتایا ہو اور نہ ٹال مٹول کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ تو پھر دریافت کیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو، اس کے سامنے بغیر کسی رد و رعایت کے حق بات کہہ دینا۔ تو پھر پوچھا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی۔ تو پھر اسی طرح پوچھا کہ مسلمانوں میں کون سا شخص جو ہے سب سے زیادہ احمق ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کے اس کے ظلم میں امداد کرے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسری کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان نے کہا کہ صحیح، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں پوچھا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابو حازم نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ تو سلیمان نے کہا نہیں آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔ تو ابو حازم نے فرمایا اے امیر المؤمنین، تمہارے آبا و اجداد نے تلوار کے ذریعے سے لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جو درباری افراد بیٹھنے والے تھے ان میں سے ایک شخص نے
بادشاہ کی مزاج کے خلاف بات سن کر ابو حازم کو سن کر کہا کہ اے ابو حازم تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم سب کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، یہی وہ بات ہے جس کے لیے یہ لمبی حکایت آپ کے سامنے ذکر کی، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ تو سلیمان نے پھر سوال کیا کہ اچھا اب ہماری درست ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا کہ تکبر کو چھوڑو، مروت اختیار کرو، اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ تو سلیمان نے کہا ابو حازم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ۔ سلیمان نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہاری مال و دولت اور عزت و جاہ کی طرف مائل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں مجھے عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو پھر سلیمان نے کہا اچھا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلا دیں، ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا ایک ہی حاجت ہے کہ جہنم سے مجھے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے اور کوئی حاجت مطلوب نہیں۔ تو آخر میں سلیمان نے کہا کہ اچھا میرے لیے دعا کریں۔ تو ابو حازم نے یہ دعا کی اے اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ۔ سلیمان نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت بھی فرما دے۔ تو ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ کہ اپنے رب کی عظمت وہ جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا۔ تو سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد بطور ہدیہ کے کچھ پیش کیا۔ تو ابو عازم نے ایک خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر یہ 100 دینار میری کلمات کا معاوضہ ہے تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے ہے بیجا کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قصہ سنانے کا اصل مطلب یہی تھا کہ حق بات جو ہے وہ ہر حالت میں ہی کہنی ہے۔ ٹھیک ہے، بالخصوص علماء کرام کا تو یہی بات ہے کہ وہ حق بات کہیں گے حق طریقے سے۔ ٹھیک ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں پہ اقیم الصلاۃ میں لفظ صلاۃ آیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہاں پہ لفظ صلاۃ آیا ہے، اس کا لفظی مطلب ہے دعا، اور شریعت کی ٹرمینالوجی میں اصطلاح میں وہ خاص عبادت جس کو نماز کہا جاتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ اور قرآن مجید میں نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے اس کے لیے لفظ اقامت استعمال کیا ہے۔ نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے وہاں کے لیے کیا استعمال کیا گیا ہے؟ لفظ اقامت۔ تو مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک دو جگہ آیا ہے، اس لیے اقامت صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اقامت کا لفظی مطلب ہے سیدھا کرنا اور ثابت رکھنا، اور عموماً جو دیوار یا درخت بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، اس کے گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم کرنے کی بھی آتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔
صرف نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں ہے. نماز کے جتنے فضائل، آثار اور برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب کے سب اقامت صلاۃ کے ساتھ ہی مقید ہے. مثلا قرآن مجید میں آیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسانوں کو ہر بے حیائی اور ہر برے کام سے روک دیتی ہے. تو نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب کہ نماز کی اقامت جو ہے اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں. اسی وجہ سے بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر اس آیت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے لیکن اس کو قائم نہیں کیا. نماز تو انہوں نے پڑھ لی لیکن نماز کو انہوں نے قائم ہی نہیں کیا. آگے فرمائے وآتوا الزکاۃ، تو لفظ زکوٰۃ کی لغت میں دو معنی آتے ہیں، ایک ہے پاک کرنا اور بڑھنا. اور شریعت کی اصطلاح میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے. تو اگرچہ یہاں خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے، جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض تھی. مگر سورہ مائدہ میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ. اس سے ثابت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بنی اسرائیل پر فرض تھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور ہیئت وغیرہ میں فرق ہو. اسی طرح وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں پہ رکوع کے جب لغوی مطلب ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. تو اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سجدے پر بھی بولا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں جو نماز میں معروف اور مشہور ہے. تو آیت کے معنی یہ ہے کہ رکوع کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے اس جگہ رکوع کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نماز کا ایک جز بول کر کل نماز مراد لی گئی ہے، یعنی رکوع بول کر مکمل نماز اس سے مراد لی گئی ہے، جسے قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن الفجر فرما کر پوری نماز فجر مراد ہے. بعض روایت حدیث میں سجدے کا لفظ بول کر پوری رکعت یا نماز مراد لی گئی ہے. اس لیے اس آیت کی مراد یہ ہوگی کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب کیا ہوگا کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ نماز کے بہت سے ارکان میں سے رکوع کو خاص کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہود کی نماز میں سجدہ تو تھا لیکن رکوع نہیں تھا. رکوع اسلامی نماز کی خصوصیت میں سے ہے، اس لیے راکعین کے لفظ سے امت محمدیہ کی نمازی مراد ہوں گے. ٹھیک ہے، لفظ راکعین کے لفظ سے امت محمدیہ کے نمازی مراد ہوں گے، اس وجہ سے رکوع کا لفظ خاص کیا گیا ہے. تو جن کی نماز میں رکوع بھی ہے اور معنی آیت کے یہ ہے کہ تم بھی امت محمدیہ کی نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی پہلے ایمان قبول کرو پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. تو نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو اس سے پہلی والی آیت اقیموا الصلاۃ سے معلوم ہو چکا ہے. اس جگہ مع الراکعین کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ حکم کس درجے کا ہے؟ اس میں علماء اور فقہاء کا اختلاف ہے. ایک جماعت صحابہ اور تابعین اور فقہاء امت کی جماعت کو واجب قرار دیتی ہے،
اس کے چھوڑنے کو سخت گناہ، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اس نماز ہی کو جائز قرار نہیں دیتے جو بغیر شرعی عذر کے بغیر جماعت کے پڑھی جائے۔ اور اس آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ حضرات دلیل پکڑتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے، یعنی مسجد میں کے قریب جو رہنے والا ہے اس کی مسجد کے علاوہ نماز جائز ہی نہیں ہے۔ تو مسجد کی نماز سے ظاہر ہے جماعت کی نماز مراد ہے، والفاظ حدیث سے یہ مطلب نکلا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ مطلب یہ بھی سمجھ لیں کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ جماعت کرانا، تو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک نابینا صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا دے اور لے جائے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو اجازت دے دی، لیکن جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے لیے اس میں کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سمع النداء فلم یجد فلا صلاة له الا من عذر، کہ جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد کی جماعت کے لیے نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کو کوئی شرعی عذر ہو۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے دیگر صحابہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہو کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اگر وہ بغیر عذر کی جماعت میں حاضر نہ ہو تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آواز سننے سے مراد یہ ہے کہ متوسط آواز والے آدمی کی آواز وہاں پہنچ سکے، اس میں یہ اسپیکر وغیرہ کی آواز کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ سب روایات ان حضرات کی دلیل ہے جو جماعت کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور امت، علماء، فقہاء، صحابہ و تابعین کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ میں سنت فجر کی طرح سب سے زیادہ مؤکد اور قریب بوجوب ہے۔ ان سب نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ٹھیک ہے۔ اور جن احادیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والی کی نماز بغیر جماعت کی ہوتی ہی نہیں، اس کا مطلب یہ قرار دیا کہ نماز کامل اور مقبول نہیں۔ تو اس معاملے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان بہت واضح اور کافی ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کی ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتائے ہیں، اور ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا
سنن ہدا میں ہے، اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لی، جیسے یہ جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، کسی خاص شخص کی طرف اشارہ نہیں کیا، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، لیکن اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص وضو کرے، اچھی طرح پاکی حاصل کرے، پھر کسی مسجد کا رخ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتے ہیں، اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا ہے کہ منافق بین النفاق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں بھی دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ تو اس بیان میں جس طرح باجماعت نماز کی پوری تاکید اور اہمیت کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ اس کا یہ درجہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ سنن ہدا میں سے ہے جس کو فقہا سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص شرعی عذر مثلا مرض کی وجہ سے اکیلا نماز پڑھ لے، جماعت میں شریک نہ ہو، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت موقدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے مستحق عتاب ہوگا۔ اور اگر وہ جماعت کو چھوڑنے کی عادت بنائے تو سخت گناہ گار ہے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ مسجد ویران رہے اور لوگ گھروں میں نماز پڑھی، تو یہ سب شرعاً مستحق کی سزا ہے۔ اور قاضی ایاز نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگ اگر سمجھانے سے باز نہ آئے تو ان سے قتال بھی کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تو اس آیت میں یہ خطاب اگرچہ یہود کے علماء سے تھا، ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو، دین اسلام پر قائم رہو، اور ان کا یہ کہنا اس بات کی علامت تھی کہ علماء یہود دین اسلام کو یقینی طور پہ حق پر سمجھتے تھے، لیکن خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو نیکی اور بلائی کی ترغیب دے لیکن خود عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے لیکن خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچوں سے قطرے جا رہے تھے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنیادار واعظ ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنی خبر نہیں لیتے تھے۔ تو ابن عساکر نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دے کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیسے پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو خدا کی قسم انہی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے آپ سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے آپ کو کہتے تو ضرور تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات ہم خود زبان سے کہیں دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، اس پر عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید کچھ تفاصیل اس کی باقی رہ گئی ہے، وہ کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور کل سے کوشش کر لیجئے گا آپ سب کہ 3:45 پر آ جائیے گا۔ آج پتہ نہیں واٹس ایپ صحیح طرح کام نہیں کر رہا تھا میرا، ابھی تک میرے خیال میں واٹس ایپ پہ میسج نہیں پہنچا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں کل سے 3:45 پر یہ کلاس وغیرہ شروع کر لیں گے۔
अच्छा आज जो है